جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی سر میں سفینہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ جی میری بہن کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو دیکھی تھی، بندش رزق کی بندش ختم کرنے کا، رزق کی بندش ختم کرنے کا، تو میں نے سارا عمل کیا، تو جب میں نے جو ہے اناج اور باجرہ اور مٹھائی ڈالی تو پرندوں نے تو اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا، کیڑوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، تو بندش ختم ہو گئی ہے یا کوئی پرابلم تو نہیں ہے اس میں؟ جی میری بہن، اگر آپ نے اسی ترتیب اور طریقے کے ساتھ کیا ہے یہ عمل جو میں نے آپ کو تعلیم کیا تو یقیناً بندش ختم ہو گئی ہے اس کی، اور آپ اس کو اب چیک بھی کر سکتی ہیں کہ کیا میرے اوپر بندش ختم ہو گئی ہے یا ابھی بھی ہے۔ اس چیک کرنے کے طریقہ کار باقاعدہ طور پہ میں نے سمجھا چکا ہوں، اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، آپ میرے چینل پہ ہی آپ میری یہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ چیک کس طرح کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑھتے ہیں اگلی کال کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ماشاءاللہ، ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ ہماری یہ لائیو ٹرانسمیشن ہماری ویب سائٹ پہ بھی لائیو دیکھی جا رہی ہے۔ جی جی، اور ماشاءاللہ ویب سائٹ جو ہماری ہے www.drabdulwajidshazili.com، اس کے اوپر باقاعدہ الحمدللہ ہمارے کافی چاہنے والے ہیں جو ہمیں وہاں پر ویب سائٹ پہ ہمیں لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں اور باقاعدہ جوائن بھی کر رہے ہیں، اور باقاعدہ لوگ رجسٹریشن بھی کروا رہے ہیں۔ الحمدللہ لوگوں نے کافی لیولز بھی لیے ہیں، اور اس کے علاوہ لوگوں کو یہ ایک چیز پسند آئی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ویب سائٹ میں آپ نے کمال کر دیا، آپ نے جو ویب سائٹ بنائی ہے نا، اور اس کے اندر آپ نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ اب ہر چیز ہماری پہنچ میں آپ ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب، اور خاص طور پر اس میں آپ کی جو ویب سائٹ میں آپ نے جو لیولز رکھے ہیں، جی جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1 سال اگر اس میں کوئی بندہ لگاتا ہے جی جی، تو وہ اپنی کیا بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی ایک اچھے طریقے سے ہر حوالے سے اصلاح کر سکتا ہے، ان کے معاملات کو بہتر کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو جادو جنات کا مسئلہ ہے تو آپ نے ایک سال میں اگر کوئی عملیات ہی سیکھنا چاہتا ہے اور اس طرح کی عملیات سیکھنا چاہتا ہے تو آپ نے تو بڑا آسان کر دیا ہے ان کے لیے۔ اچھا دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ سلسلہ جو میں نے شروع کیا ہے نا، یہ میں نے باقاعدہ طور پہ ان لوگوں کی سمجھ لیں بار بار اصرار پہ کیا ہے جو لوگ یورپ میں، جو لوگ باہر ملکوں میں رہتے ہیں۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ USA کے اندر، کینیڈا کے اندر، لندن میں اور ہر جگہ ان شیاطینی معاملات سے لوگ بہت زیادہ متاثر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر اگر میرے پاس 100 کیسز آتے ہیں نا تو اس میں سے تقریباً 50% جو ہے نا وہ ریئل کیس ہوتے ہیں، باقی 50% کوئی اور معاملات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن میں یہ بات دیکھتا ہوں جو باہر ملکوں سے جو کالیں آتی ہیں نا، وہ باقاعدہ اس معاملات میں اکثر و بیشتر پریشان ہوتے ہیں۔ اس کی جو وجہ ہوتی ہے نا کہ وہ جو غیر مذاہب کے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں اور جو غیر مسلم کے درمیان لوگوں کے اندر رہتے ہیں، جب ان کی جگہیں ہوتی ہیں، جب وہاں پہ اصل میں وہاں پہ شیاطین کی کثرت طاہر بھائی زیادہ ہے، جی اس کی وجہ ہے نا کہ ان کے جو ہمزاد ہوتے ہیں، جو شیاطین ہوتے ہیں نا، وہ بھٹکتے ہیں۔ اچھا اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس طرح ہمارے دین کے اندر یہ ہے نا کہ جب کسی کی تدفین کی جاتی ہے جی جی تو باقاعدہ جب وہ 3 دفعہ مٹی جو پڑھ کے قبر پہ ڈالی جاتی ہے تو وہ اسی ہی لیے ڈالی جاتی تھی کہ جو اس کا ہمزاد ہے نا وہ باقاعدہ اسی قبر کے اندر قید ہو جائے، وہ باہر نہ نکلے۔ اچھا یہ طریقہ کار عیسائیوں میں بھی ہے، یہ طریقہ کار یہودیوں میں بھی ہے، آئی بات سمجھ میں؟ اچھا یہی طریقہ کار مختلف، اچھا ہر سب کے طریقہ کار اپنے الگ الگ ہیں۔ جیسے ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، کوئی دعا کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے تعلیم کی ہے، آئی بات سمجھ میں؟ اسی طرح عیسائیوں کے اندر بھی کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں، آئی بات سمجھ؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر عیسائیوں کی باڈی رکھی ہوتی ہے، وہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے، وہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ وہ اسی ہمزاد کو کور کرنے، جی تاکہ اسے دوسروں کو نقصان نہ پہنچے۔ اچھا ہندو بھی جب کسی چتا کو جلاتے ہیں، کسی کو جب کرتے ہیں نا، تو ان کا بھی باقاعدہ طور پہ جو مسان کا جو آٹا ہوتا ہے نا وہ باقاعدہ بندھا ہوا ہوتا ہے۔ صحیح، اگر آٹا مسان کا بندھا ہوا نہ ہو نا تو ہندوستان میں لوگوں کا رہنا دوبر ہو جائے۔ وہ بھی اپنے طریقے سے اس کو کور کرتے ہیں۔ دیکھیں
ہر مذہب کا اپنا الگ الگ طریقہ کار ہے. اپنے وہ مردوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں وہ ان کا اپنا ایک ذاتی فعل ہے, ایک اپنا ذاتی ان کے معاملات ہیں وہ. ہم اس متعلق کچھ نہیں کہتے, لیکن ہم بتاتے یہ ہیں کہ ہر مذہب میں طریقہ کار ہیں, اور وہی طریقہ کار اصلی اس لیے ہی ہوتے ہیں کہ ان حمزات, ان شیاطینوں سے محفوظ رہنے کے لیے. اب کچھ لوگ یو ایس اے میں رہتے ہیں, آئی بات سمجھ, اب وہ کہ جب یہاں سے جاتے ہیں کوئی ایسا گھر ان کو مل جاتا ہے کہ وہاں پہ وہ چیز متاثر ہوتی ہے, شریر جنات ہوتے ہیں, شیاطین ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں کثرت پتہ ہے کیوں ہے, کیونکہ ایک تو وہاں پہ جو سوسائٹیاں بنی ہوتی ہیں نا وہ جنگلوں ویرانوں میں ہوتی ہیں اکثر و بیشتر. میں آپ کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, ابھی ایک کیس میرے پاس باقاعدہ یو ایس اے سے چل رہا ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ آوازیں آتی ہیں, اور وہ کہہ رہی ڈاکٹر صاحب جب سے ہم آپ کے کانٹیکٹ میں آئے نا اب آپ کے نام کی آوازیں آتی ہیں اور چیخنے کی آوازیں آتی ہیں کہ ہمیں معاف کر دو, ہمیں چھوڑ دو, ہمیں جانے دو. کہ وہ شاذلی سے کہو کہ وہ ہمیں بخش دے, ہمیں معاف کر دے, ہم جا رہے ہیں. ماشاءاللہ. اس کی وجہ یہی ہے, یہ اسی کو کہتے ہیں توجہ, اسی کو کہتے ہیں بزرگوں کا فیض, اسی کو کہتے ہیں سلسلے کا کرم, جو علاج و معالجہ کرتے ہیں. اب ایک شخص یو ایس اے میں اور ایک شخص پاکستان میں, تو باہر ملک میں بیٹھ کے بھی آسانی سے علاج ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ سامنے ہوں گے تو آپ کا علاج ہوگا. بالکل صحیح, بشرط علاج کرنے والا ہو. بہت تو ہر چیز میں آسانی ہوتی ہے. بہت خوب. عارق پیا مرشد پیا, عارق پیا مرشد پیا.